میرے ہمنشین ڈرامے کی 27ویں ایپیسوڈ میں امروز خان کو اس کی ماں آ کر کہتی ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ شانزے کے ساتھ تم نے بہت بڑی زیادتی کی۔ یہ ساری باتیں درگزر بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے، اگر تم نے بدلہ لینا تھا تو کوئی اور طریقہ لے لیتے۔ اس سارے قصے میں تم نے اپنے آپ کو تو بہت سزا دی۔ درگزر امروز خان کو آ کر کہتا ہے کہ تم نے تو نامردوں والا کام کیا ہے۔ امروز کو اس کی ماں کہتی ہے کہ اب تم سوچو، تمہارے اپنے باپ دادا کی نسل کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ امروز خان جا کر شانزے کے شادی کے پہلے پرانے دیے ہوئے خط دیکھتا ہے اور شانزے کی محبت کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اسے خود بھی پچھتاوا ہوتا ہے، میں نے شانزے کے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ ہادی کی ماں ڈاکٹر شہریار کو کہتی ہے کہ ہادی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ تو وہ کہتا ہے، میں بھی سوچوں۔ ہادی بار بار اس لڑکی کو فیور دے رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے، بلاؤ ہادی کو، میں اس کی ابھی طبیعت ٹھیک کرتا ہوں۔ ہادی آتا ہے تو کہتا ہے، میں نے کون سی انوکھی بات کی ہے؟ یہ ساری باتیں آئمہ بھی سن رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شہریار کہتا ہے، پھر اس لڑکی کا کزن ٹھیک تھا، اس نے تمہیں اور خجستہ کو ساتھ دیکھا ہوگا۔ تو ہادی کہتا ہے، یہ ساری کارستانی آپ کی بھانجی آئمہ کی ہے، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں۔ ہادی کو اس کا باپ کہتا ہے، تم میرے گھر سے نکل جاؤ، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ ہادی غصے میں چلا جاتا ہے۔ ہادی کو آئمہ اور اس کی ماں دونوں روکتی ہیں، لیکن ہادی نہیں رکتا۔ ہادی کی ماں جا کر اپنے شوہر کو کہتی ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے پاس میری اولاد ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے اپنی بھانجی کی خاطر اپنی اولاد کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ آئمہ آ کر کہتی ہے، انکل آپ ہادی کو روک لیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ڈاکٹر شہریار اسے کہتا ہے، نہیں بیٹا، کوئی کہیں نہیں جائے گا، ہادی واپس خود آ جائے گا۔ ہادی ہسپتال جاتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے، آج تمہاری نائٹ شفٹ نہیں تھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ روم کون شیئر کرتا ہے؟ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہادی کو اس کی ماں کی کال آتی ہے تو اس کا دوست اس سے موبائل چھین لیتا ہے اور ہادی کی ماں کو کہتا ہے، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ تو ہادی کی ماں ساری کہانی اس کے دوست کو بتا دیتی ہے۔ حسن آ کر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ تو آپ کی رات کیسی گزری؟ آپ کے نافرمان بیٹے نے تو شادی سے انکار کر دیا ہے۔ حسن کو اس کا باپ ڈاکٹر شہریار کہتا ہے کہ تمہیں آئمہ کیسی لگتی ہے؟ تو حسن کہتا ہے، یہ کیسا سوال ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے، یہ ایسا سوال ہے جو باپ اپنے جوان بیٹے سے پوچھتا ہے، تم مجھے بتا دو، ہادی کی طرح دھوکہ نہ دینا۔ لیکن حسن کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے خاموش ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ درگزر امروز خان کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ چچا سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن آپ کو مجھ سے پیار نہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے پیار ہوتا تو آپ اپنی اولاد پیدا کرتے، میرا بھتیجا ہوتا، میں اسے کھلاتا، وہ مجھ سے چیزیں مانگتا۔ امروز خان درگزی کو کہتا ہے، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو درگزی کہتا ہے، کیا بات ہے، پوچھو۔ وہ کہتا ہے، اگر تمہاری شادی شانزے سے نہ ہوئی تو درگزی غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امروز خان کو کہتا ہے، یہ کیسا سوال ہے؟ اگر خجستہ نے تمہیں کچھ کہا ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ امروز خان کہتا ہے، نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، یہ میں ایسے ہی سوال کر رہا تھا۔ ہادی آ کر خجستہ کو کہتا ہے، میں اپنے بھائی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو خجستہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو اس کی طرف سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے وہ ایک بدتمیز ہے۔ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو درگزئی کی کال خجستہ کو آ جاتی ہے۔ تو ہادی کہتا ہے، تم اس کنویں میں خود کو دھکا نہ دو، میں تمہیں اس کنویں میں دھکا نہیں دینے دوں گا۔ خجستہ درگزئی کا فون اٹھاتی ہے تو درگزئی اسے کہتا ہے، شکر ہے تمہاری آواز تو سننے کو ملی، میں تو تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گیا تھا۔ خجستہ کہتی ہے، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، ہاں سب ٹھیک ہیں، لیکن میری طبیعت خراب ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ جس کی منگیتر اتنی دور ہو تو اس کی طبیعت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اب تم یہ ڈاکٹری ویکٹری چھوڑو اور میرے پاس واپس آ جاؤ۔ ہادی آ کر کہتا ہے، تم بھی اس سے دور ہونا چاہتی ہو، لیکن یہ کام مشکل ہے۔ خجستہ اس سے کہتی ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ امروز خان کو اس کا باپ بلاتا ہے اور کہتا ہے، کیا سوچا پھر تم نے؟ تو امروز خان کہتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، میں شانزے کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اسے یہی سزا دے رہا ہوں، بہت ہے، میں اسے سوتن کی سزا نہیں دے سکتا۔